حضرات محترم و مکرم، ہمارا درس تیسرا درس ہے سورہ الرعد آیت نمبر 19 تا 24۔ ان لوگوں کا ذکر جو عقل مند ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے کہ اپنے آپ کو جانے اور اس کا عمل وہ ہو کہ موت کے بعد کام آئے۔ اب ایک تو دنیاوی مفاد کے لیے وہ تو یہودی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں نہیں، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ بچوں کی تربیت کرے، خاندان سے صلہ رحمی رکھے۔ کہتے بے وقوف انسان وہ ہے والعاجز من اتبع نفس ہوا وتمنى علی اللہ، نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ سے امیدیں رکھ کر بیٹھتا ہے۔ بھئی تو یفعل الشر ویتوقع الخیر کہاں سے ہے؟ تو یہاں پہ کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر وفا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا وہ چھپ کر اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ جملہ جو آج ہمارا درس کا ہے، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، ان کے مختلف معنی کیے گئے۔ ایک یہ کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے ان کے بعد وہ نیکی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کر لیتے ہیں۔ ان کی ایک آیت میں یہ 135 نمبر آیت سنا دوں سورہ آل عمران کی، کہ یہاں پہ رب کریم فرماتا ہے میرے بندے والذین اذا فعلوا۔ اچھا، یہاں پہ اصل جو مضمون یہاں سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان کیا کہ آیت نمبر 33 سے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ آپ جلدی کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں اپنے رب کی مغفرت اور جنتوں کے طرف جن کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، اللہ نے وہ پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے۔ اب پھر 134 نمبر آیت میں ان متقین کی تعریف ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ یہ خوشی میں بھی اور راحت میں بھی تکلیفوں میں بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اب 35 نمبر پہ کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ ہے کہ یہ برائی کے بعد نیکی کرتے ہیں، بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کریم ہمیں بتاتا کہ تم نیک آپ لوگوں کی شکایتیں لگا کے رکھتے، اب خود برے بن جاؤ نا، پوری دنیا آگ بن جائے گی، یہاں تک کہ تیری بیوی بھی وہ آپ کو دیکھے گی تو بس آپ اتنے غصے کہ بچے بھی دیکھیں گے تو بھلے ابو یہ کیا ہے، بھائی بھی دیکھے گا، پڑوسی بھی دیکھے گا، آپ پھر بولیں گے یار یہ سب لوگ گندے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ آپ خود گندے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے برے لوگ، وہ لوگ جو جنتی ہیں، وہ بالفرض اگر وہ برائی کا ارتکاب کر لے، بے حیائی کا، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہاں کیا وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ برائی ہو گئی تو اس کو نیکی سے ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ انسان کسی کو یاد کرتا ہے تو آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو اپنا سیٹ یاد آیا، تو سیٹ جب آیا تھا تو آپ کو شرمندگی ہوگی، کیا جواب دوں گا؟ سیٹ یاد آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تنخواہ دے گا، اب فکر ہے کہ نکال دے گا، میں نے اس کی فیکٹری کا نقصان کیا، ان کے مزدور سے لڑائی کی، میں نے یہ کیا، تو خوف یاد کرنے کے معنی آپ کے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ اچھائی کرتے ہیں تب بھی سیٹ کو یاد کرتے ہیں، یار میں نے ماشاءاللہ آج یہ کام کیا، سیٹ آئے گا بڑا خوش ہوگا، انعام سے نوازے گا، مجھے فیکٹری سے، مجھے کاروبار سے نہیں نکالے گا، میں بڑا باغ کمال ہوں، تب بھی خوش ہوگے۔ لیکن اگر غلطی کرو گے تب بھی اس کو یاد کرو گے، نظریں ان پر جمی رہیں گی۔ تو رب فرماتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر اس پر اڑے نہیں رہتے کہ بس اس گناہوں پہ کرے جا رہا ہے، ایسے نہیں کرتے، بلکہ وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کو نیکی سے ٹال دیتے ہیں۔ جانتے ہیں ان لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟
مغفرت ہے ان کے رب کے طرف سے، اور باغات ہیں، جنت ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ واہ کیا بات ہے، اور نیک کام کرنے والوں کا کیسا اچھا صلہ ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جو برائی کو اچھائی سے ٹال دیتے ہیں، اڑے نہیں رہتے اس پر۔ اللہ فرماتے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، أَلَا تُحِبُّونَ اللَّهَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22، کہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دے، درگزر کر لے۔ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں کیا ہے؟ عفوٌ، اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی یا غفور، فاعف عنا، ہم سے درگزر فرما۔ تو آپ، اللہ فرماتا ہے کہ درگزر کرو، معاف کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت ہے؟ یعنی تمہارے درگزر کی وجہ سے تم درگزر کرو کہ اللہ تمہیں معاف، کہ میرا بندہ کمزور تھا، لیکن وہاں نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کر دیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اللہ نہ کرے کہ کوئی شرک میں مبتلا ہوا، اللہ نہ کرے، یا وہ بدکاری میں مبتلا ہوا، اللہ نہ کرے، یا اس نے قتل و غارت کیا، اللہ نہ کرے۔ ان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے نہیں، اگر وہ توبہ کرے گا، اپنے کردار کو چینج کرے گا، اس پر شرمندگی کرے گا، آنے والے وقت میں ان برے کاموں عزم کے ساتھ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے گا، اور ان کے پورے گناہ مٹا دوں گا، پورے گناہ مٹا دوں گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ نمبر 11 سمجھ گئے 14 کہ دیکھیں ایک صحابی آتے، کچھ غلطی ہوتی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور جبریل وہ حکم لے کر آ کہ چلو یہ جو آپ سے جو غلطی ہوئی، یہ آپ نے نماز پڑھی، نماز سے ختم ہو گئی ہے، آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، 2 رکعت توبہ پڑھ لیے تو گناہ معاف ہو گیا نا۔ گناہ تو ایسے نہیں کہ آپ کے ساتھ چپٹا رہتا ہے۔ یہاں دیکھیں، آپ یہ اچھے اخلاق اپنائیں کہ آپ درگزر کرنا سیکھیں۔ یہ دیکھ آپ کو چند آیتیں بتا رہتا ہوں، سورہ مومنون میں یہاں جملہ خبریہ ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے برائی کو اچھائی سے ٹال دیتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے یہ چند تفسیریں بھی لکھی ہیں کہ یہ برائی سے اچھائی کو ٹالنا کیسے ہوتا ہے، اور اس آیت میں فرمایا اور وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، یعنی جب وہ اغوائے شیطان اور شامت نفس سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ان پر ندامت طاری ہوتی ہے، اور وہ فوراً توبہ کرتے ہیں اور اس برائی کے تدارک اور تلافی کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور برائی کے بعد کوئی نیکی کرو جو اس برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ابن زید نے کہا اس سے مراد ہے کہ وہ شر کو خیر سے دور کرتے ہیں۔ ایک انسان شر پھیلا رہا ہے، اس کو دور کر سکتے ہیں نا، اس کے پیچھے نہیں پڑو، آپ آرام سے اس کو ٹال سکتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا وہ بدی کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ حضرت دعاق نے کہا وہ بے حیائی کو باتوں کے سلام سے دور کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جوہیبر نے کہا کہ وہ ظلم کو عفو کے ساتھ دور کر دیتے ہیں۔ ابن شجرہ نے کہا کہ وہ گناہ کو توبہ کے ساتھ دور کرتے تھے۔ قطبی نے کہا کہ وہ جہالت کی باتوں کو حلم اور حوصلے کے ساتھ دور کر دیتے ہیں۔ ایک قول یہ کہ جب وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے رجوع کر کے استغفار کرتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شرک کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کے ساتھ دور کر دیتے ہیں۔ یہ 8واں قول ہے، اور یہ سب تقارب المعنی ہے، قریب قریب ان کے معنی ہیں۔ یہ آپ کے اندر بردباری ہونی چاہیے۔ آپ کچھ کام کرنے چاہتے ہیں تو آپ اخلاق پیدا کریں،
میرے نبی کی شان دیکھیں، وہ بھی کہتا ہوں یہاں میں ایک جملہ پہلے، میرے نبی کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، 58 نمبر آیت ہے سورت غالباً، اور آیت نمبر 4 ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، بڑے اخلاق والے۔ یعنی اخلاق کیا تھے؟ بروں کے ساتھ بھی بہت یہ لمبی، یہ جو صرف یہ آیت میں بتا رہا ہوں نا، اس کے ضمن میں اس قدر لمبی تقریر ہے کہ 1 گھنٹہ اس پہ لگتا ہے اگر اس میں واقعات جو مفسرین نے لکھے۔ یہاں دیکھیں 159 نمبر آیت میں آپ کو سنا دوں یہاں پہ کہ رب کریم نے کیا فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ بھی اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ انسان اگر کوشش کرتے اللہ دیتے ہے نا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 ہے غالباً یا 61 ہے، کہ تمہارے رب نے فرمایا تم مانگو میں دے، تو انسان مانگے اللہ مجھے اچھے اخلاق عطا کر، مجھے اچھا انسان، میں تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں، مجھے بھی نیکی کرنے والے بنا۔ تو رب فرماتا ہے اے محبوب، اور بے شک آپ جو اتنے نرم مزاج والے ہیں، ہاں تو کیسے کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہو، نرم دل انسان۔ بنی اسرائیل برباد ہو گئے، اللہ فرماتا ہے تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، سنگ دل انسان بدبخت ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تم تند مزاج بدخو سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے تتر بتر ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ اے محبوب فاعف عنہم، ان سے درگزر کیا کریں، معاف کر دیا کریں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار طلب کریں، اور وشاورہم فی الامر، اور کام میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ سورت نمبر 3 آیت نمبر یہ بتائی۔ اب دیکھیں سورت نمبر 7 آیت نمبر 199 میں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، محبوب درگزر اختیار کریں، بھلائی کی دعوت دیا کریں، ہاں نادانوں سے منہ پھیر دیا کرے۔ رب کریم فرماتا ہے میرے بندے، یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورت نمبر کیا ہے؟ 13 آیت نمبر کیا ہے؟ 22۔ یہاں دیکھیں اب سورہ مومنون میں 96 نمبر آیات پہ دیکھیں، اللہ کریم فرماتا ہے یہاں جملہ انشائیہ پڑھو گے آپ کہ میرے بندے کس انداز سے ادفع باللتی ہی احسن، رب فرماتا ہے ہاں ادفع دور کر دے اس سے جو احسن ہے، کس کو؟ السیئ برائی کو دور کر دے، یعنی توحید سے شرک کو دفع کرو، تقوی طہارت سے گناہوں کو، بلائی سے برائی کو، نور سے ظلمت کو، دلائل سے ان کے اعتراضات کو، رحم و کرم سے ان کی سختی کو، اخلاق سے ان کی کج خلقی کو، علم سے ان کی جہالت کو دفع فرمائے، جہاد سے کفر کی سختی کو مٹا دو۔ اور دیکھیں اس آیت میں بڑی وسعت ہے، احسن میں گرم نرم تبلیغ، جہاد، سخت سزائیں سب داخل ہیں۔ طبیب کا مریض کو آپریشن کرنا ہی احسن ہے، جیسے بیمار کو جس سے بیمار کو شفا ہو، احسن۔ نحن عالم بما یصفون، اے محبوب ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ کے بارے میں آپ کے متعلق۔ یہ جملہ کیا تھا؟ آپ دور کریں برائی کو اچھائی سے، اور وہاں کیا تھا؟ دور کرتے ہیں۔ اب سورت نمبر 28 آیت نمبر 53 پر آ جائیں، سورہ قصص میں آ جائیں۔ یہاں دے کہ آپ کو بتا دیں، یہاں جملہ خبریہ ہے، رب فرماتے میرے بندے اولئک یؤتون اجرهم مرتین، ان لوگوں کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ کیوں؟ بدلہ ان کو بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ وہاں اب جو ہمارا درس چل رہا ہے وہاں بھی ہے نا کہ انہوں نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں یہ
हाँ वयद्रऊन, ये भी वहाँ भी है, वयद्रऊन बिलहसन से, यहाँ भी है वयद्रऊन बिलहसन सय्यआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। यहाँ भी जो हमारा दर्स चल रहा है, यहाँ भी है कि ये लोग जो है जो कुछ हमने दिया है उससे खर्च करते हैं। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया वयद्रऊन बिलहसन सय्यआ। और यहाँ सब्बरू इब्तिग़ा वजह रब्बिहिम, यहाँ भी ये है, अल्लाह करीम फरमाता है कि जो कुछ हमने दिया हमारे रज़ा के लिए खर्च करते हैं। ये क्या है? जुमला खबरिया है कि ऐसे करते हैं मेरे बंदे, ऐसे करते हैं। अल्लाह करीम फरमाता है सूरह नंबर 21 आयत नंबर 10 में, इस कुरान में तुम्हारा जिक्र है, तुम्हारे किरदार का जिक्र है, तुम्हारा किरदार जन्नतियों वाला है या जहन्नमी वाले बदबख्त लोग हैं। अपने आप को बड़ा मुसलमान कहते हैं लेकिन किरदार बिल्कुल अल्लाह के दीन रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ है। जन्नत के ठेकेदार बन रहे हो। सूरत नंबर 41 हामीम सजदा निकालो, सूरह मोमिन के बाद यहाँ देखे रब करीम आयत नंबर 34 में फिर जुमला इंशाइया में क्या फरमा रहा है? नेक लोगों का जिक्र है। अल्लाह अकबर। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, यहाँ से शुरू जन्नतियों का जिक्र है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह अकबर। हाँ, रब फरमाता है वला तस्तविल हसनतु वला सय्यआ, नेकी और बदी बराबर नहीं, हाँ कभी भी बराबर नहीं हो जाएंगी। नेकी और बदी अलग अलग चीज़ें हैं, एक में अल्लाह की रज़ा है और एक में अल्लाह की नाराज़गी। आप कभी कभी इंसान कहते हैं छोटा, भाई गुनाह छोटा हो या बुरा हो, आप ये देखें आप अपने रब की नाफरमानी करें और अपने नबी की नाफरमानी करें, अब इसको देखें। व ताअद्दद ज़ुनूब सगीरा व कबीरा ज़ाक़त तुक़ा वला तहक़िरन्न सग़ीरतन इन्नल जिबाल मिनल हसा। पठान पश्त में शेर में इसका तर्जमा किया कि हर सू गुनाह भी लगा लगा नदा शेदा लगा लगा जमशी बीस्यारशी। गुनाह को छोटा ना गिनो, गुनाह गुनाह होता है, उनसे होशियार रहोगे। ये पहाड़ भी तो छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए। तक़वा ये कि बचे गुनाहों से, इसमें मेरी रब की रज़ा नहीं है, दुनिया व आखिरत का फ़ायदा नहीं, क्यों कर रहा हूँ? अपने नफ्स को खुश कर रहा हो। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? हमारा नफ्स। ये हमें कितने गुनाहों पर उभारता है। देख इस शख्स ने तुम्हें टेढ़ी आंख से देखा, मौका मिले ना इसको ठिकाने पहुंचा दे। मर्दों में औरतों में ये बीमारी 1000 में 999 अफरादों के अंदर पाई जाती है और उसी पर गामजन है। और अगर पूछें तो बोले हम जैसा तो कोई है ही नहीं है, मैं तो बड़ा गैरतमंद हूं। अरे तुम्हारे अंदर तो तुम्हें तो गैरत की तारीफ ही नहीं आती। गैरतमंद वो है जो अपने रब का वफादार हो, गैरतमंद वो है जो अपने नबी का वो वफादार हो। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए दुनिया में आए, हाँ तुम्हारे लिए उम्मती उम्मती। हाँ, अल्लाह ने दीदार के मेराज के रात आसमानों का सैर करवाया तो वहाँ भी जहाँ भी है तो उम्मती उम्मती। दुनिया से जा रहा है आखिरी कल में उम्मती उम्मती। महशर के मैदान में हर इंसान होगा कहेगा नफसी नफसी, अल्लाह मुझे बचा मुझे बचा। मेरे नबी हमारे नबी इस कायनात की रहमत के ज़बान अतहर पे होगा उम्मती उम्मती। और तू आज इतना वो गिर गया, तू रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ को तू जो है गैरत तवस्सुर करता है। उलमा की बात सुनता है तो कहते हैं उलमा को तो गैरत का पता ही नहीं है, तू दीन से दूर है, तुम्हें गैरत का क्या पता है, तुम्हें तो पता ही नहीं गैरत होती क्या है। वो नबी जिस पर थे तुम्हारे अमाल रात दिन पेश होते हैं। आज भी तुम्हारे गुनाहों पर क्या फरमा, तुम्हारे अमाल पेश होंगे, तुम्हारे अच्छे अमालों पर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। आज एक वफादार बेटा वो कर सकता है कि मेरे अमाल, अब मैं यहाँ तो एक्सीडेंट करूंगा चोरी करूंगा, लेकिन ये कैमरे के आंखों से अगर मेरी अम्मी के साथ ये मेरी बेइज्जती जाएगी तो उसको कितना दुख होगा। बोलो छोड़ो यार, अपने वालिदैन को दुख नहीं देना चाहते, ये वफादार है
کہتے میں نبی کا وفادار ہوں، میں عاشق رسول ہوں، جھوٹ بولتے ہیں مکار، پھر قواریت کی آگ لگائی ہوئی، بدعات خرافات پہ لگا ہوا ہے، گناہوں کے وہ مار، خاص کر ہماری عورتوں نے تو وہ میدان گرم کیے ہوئے کہ وہ تو ان کے سامنے تو شریعت کوئی چیز ہی نہیں ہے. شادی اور حال اس میں دیکھو اپنے خرافات بنا کے رکھے ہوئے، یہ دادی کی بات ہے اور یہ نانی کی بات ہے اور یہ فلاں کی بات ہے. ان کے ہاں تو یہ بات کرنا بھی گناہ ہے کہ بھئی یہ شادی ہو رہی ہے، پیارے نبی کے کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ شادی ہے تو شادی ہے کیا بربادی ہے، بیڑا غرق کرنا ہے. تو سود پہ لے آ، تو ڈاکے کر لے، تو بھیک مانگ لے، لیکن ہماری شادی میں خرافات ہونی چاہیے. برباد ہے، خود بھی برباد ہے اور شوہروں کو بھی معاف نہیں کرتی. انسان کو غیرت مند بننا چاہیے. بیوی کا حق ہے، والدین کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، لیکن رسول اللہ کی شریعت کے لیے تو ان کو حدودوں کو تو پامال نہ کرے. لیکن بہرحال غلط لوگوں کو بڑے اچھے انداز سے کیا کرنا ہے، سمجھانا ہے. اس ضمن میں ایک وہ کرتا ہوں کہ یہ ایک جب وہ پیارے آقا دو جان کے دور میں کچھ ایسے بات ہوئی تو بعض لوگ اپنے بچوں اور اس سے ناراض ہو گئے تھے. سورہ نمبر 64 آیت نمبر 14 میں تو اللہ کریم نے پھر ان کو تھوڑی سی وہ کی کہ چلو آئندہ ان کی باتیں تو نہ مانو لیکن درگزر کرو ان سے. آیت نمبر 14 یہ دیکھیں یہاں کیا فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہاری بعض بیوی اور بچے جو ہے نا تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیو. نفس بھی دشمن ہے، بیوی بچے بھی. کب؟ جب نماز نہیں پڑھے تو دشمن ہے نا. تمہاری ضد تمہیں تو برباد کر رہے ہیں نا، تم تو خود اپنے نماز پہ تو نجات نہیں پاؤ گے. تو کیا فرماتے، فاضل ان سے ڈریے لیکن زیادہ سختی نہیں کریں. وَإِن تَعْفُوا، ہاں اللہ فرماتے اگر معاف کرو، وَتَصْفَحُوا اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا اور بخش دو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر بھی اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی اشارہ کر دیا کہ تم انہیں معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ان سے ہوشیار رہو. ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یکتن بیگانہ کے اشنا باشد. بہتے کوئی ایک بیگانہ اجنبی شخص ہے لیکن اللہ والے ان پر ہزار خاندان والے قربان ہو کہ وہ اللہ اور نبی کا وفادار ہے. 34 نمبر آیت میں بتا رہا تھا کہ اللہ فرماتے یہ اچھائی اور برائیاں جو برابر نہیں ہیں، اچھائی اور برائی، تو پھر ادفع باللتی احسن، تو پھر اے سننے والے اب برائی کو بلائی سے ٹال دو. برائی سے ذاتی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، دین میں سختی کرنا وہ الگ ہمارا موضوع ہے. صبح کے در میں سورہ ممتحنہ میں نے کل وہ 4 نمبر آیت پڑھی تھی کہ لقد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ. اور پھر یہ کہا کہ اگر تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے، تمہارے دین میں تم پر تان تشریح نہیں کرتے تو پھر تم انصاف ان سے کرو. ان سے یہ صبح کا درس ہمارا چل رہا تھا کہ کن لوگوں سے ہم نے دشمنیاں کرنی ہے اور کن لوگوں سے ہم نے دوستیاں کرنی. قرآن پڑھنا تو پورا پڑھو، ایسا نہ ہو کہ افراد و تفرید کی شکار ہو جاؤ. رب فرماتا ہے تو جب تم برائیوں کو ان سے اچھائیوں سے ٹالو گے، اس نے تمہیں سلسلہ رحمی توڑ دی تو اس نے جوڑ دی. اس نے تمہاری بیٹے میں شادی میں مدد نہیں کی، تو نے کر لی. اس نے خاندانی تعلقات چھوڑ دیے، تم نے جوڑ دیے. اس نے ظلم کیا، تم نے درگزر کر دیا. ارے وہ بولے گا یار کیا بات ہے، ایسا بھائی، ایسا ماموں، ایسا چاچو، ایسا رشتہ دار، ارے یہ تو اللہ کا ولی ہے. جہاں بھی بیٹھے گا آپ کی تعریف کرے گا، آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. آپ ان کی غلطیوں کو معاف کرتے دیکھو. 1000 روپے لیے نا، نہیں ہے، ارے چھوڑو بس. وہ 1000 روپے کے وجہ سے آپ کا ایسے 1000 روپے کی کیا ویلی ہے، 10,000 روپے کی کیا ویلی ہے. آپ نے بولا بس نہیں ہے نا، چھوڑو یار، اللہ تو ہم اس کا دگنا اجر دے گا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، دیکھ لینا آئندہ میرے منہ میں نہ لگنا. اب بھائی تھوڑے پیسوں کی وجہ سے تو اس کو ذلی کرے. قرآن تو کہتے ہیں وَإِن كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اگر مقروض تمہارا جو ہے وہ غریب ہے تو انہیں مہلت دیتا کہ آ جائے، نہیں ہے تو صدقہ کر دو. بولا اللہ مجھے اور دے گا. رب کریم فرماتا ہے کہ تو ان کے ساتھ اچھا کرو.
وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ ابو سفیان کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ وہ آیت نازل ہوئی، حضور علیہ السلام سے اس کی بڑی عداوت تھی، بار بار مدینہ پر چڑھاؤ، صحابہ کے خلاف پوری دنیا کو جمع کرتا تھا، سردار تھا مکے والوں کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی نے اللہ اکبر ان کی اذیتوں پر صبر کر 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 کے حتیٰ کہ ان کی بیٹی، ان کے صاحبزادی ام حبیبہ کو اپنے زوجیت میں لایا، ان کو یہ شرف بخشا۔ بھئی دشمن کی بیٹی سے کوئی نکاح کرتا ہے؟ ہماری تھوڑی عداوت نہیں، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ اور میرے نبی ان کی بیٹی سے شادی کر رہے۔ وہ وقت آیا کہ ابو سفیان سب سے جان نثار صحابی بن گیا۔ قرآن پاک میرے نبی نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا۔ ہمارا کوئی ایسے کرے، خاندان والے بولیں گے، خاص کر پٹھان میں، داڑیر بے غیرت دے، یہ دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ انا للہ۔ ارے تو قرآن سے دور ہے، ارے تو رسول اللہ کی شریعت سے دور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک برا کرے پورا خاندان اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کو چیر پاڑ کر دو، اور یہ تو جہنمیوں کا شیوا ہے۔ وہ مسلمان ہے، مسلمان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے اب دیکھیں اللہ اکبر، برائیوں ہم تو بس پڑھتے ہیں کہ بھائی برائی کو جو ہے نا اچھائی سے ٹال دو، عملی میدان ہمارا خالی ہے۔ پیارے آقا دو جہان کے پیارا چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ وحشی نے کیا نا؟ حضور ان کو بھی جہنم کے رات سے بچا کے جنت کے راستے پہ لگاتے ہیں۔ لکھتے ہیں اے بخشی جب فتح مکہ ہوا تو بھاگ گیا تھا، طائف بھاگ گیا تھا۔ بولا دیکھ تو دین اسلام قبول کر لے۔ وہ کہتے تمہارے دین میں اللہ فرماتا ہے میرے بندے قتل نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، میں نے ہر گناہ کا ارتکاب کر رکھا ہے، کیسے قبول کروں؟ حضور پھر پیغام دیتے ہیں، رب فرماتا ہے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے اللہ ان کو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وحشی جواب دیتے ہیں اس میں تو اللہ کہتا ہے کہ فرماتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور اعمال صالحہ کرے، مجھ سے پتہ نہیں اعمال صالحہ ہوں گے نہیں ہوں گے۔ پھر جو سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ارے شرک چھوڑ دو، اس کے علاوہ جتنے گناہ بھی اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے گا۔ وحشی پھر کہتا ہے اس میں تو اللہ نے فرمایا جس کے لیے چاہے، مجھ جیسے بدبختوں کے لیے اللہ چاہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت پیارے عقائد و جہان سورہ زمر کی آیت نمبر 53 بھیجتا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دے جو انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، شرک کیا، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں، اللہ پورے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے شرک چھوڑ دو، تو نے زمین و آسمان کے درمیان یہ پورا زمین و آسمان کے درمیان خلا کو گناہوں سے بھر کر دی، شرک دیا، مجھ سے ملو گے میں معاف کر دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو جنتیوں کا اوصاف ہے ہم اس پر عمل کریں، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، ہم ہر کافر پر غالب رہیں گے۔ رب کریم نے غالباً 135 نمبر سورہ نمبر 3 میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غمزدہ نہ ہو، دل شکستہ نہ ہو، ارے دنیا میں تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی بالا رہو گے، تم ہی حکمران رہو گے اگر مومن ہو تو۔ مومن اسی کو کہتے ہیں، مومن اسی کو نہیں کہ وہ کہہ دے میں قرآنی صفات اللہ کے بندوں کے ان کے اندر آ جائیں۔ کریم مولا ان پیارے ایام کے کہ بڑے ذی الحجہ کے 10 ایام میں بڑے پیارے ہیں، ہر رات لیلۃ القدر ہے، اور یہ جو عرفے کی خاص کر جو دن آ رہا ہے، ایک روزہ آنے والے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے، گزشتہ سال کے گناہ کے بھی کفارہ میرے نبی نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ڈھیروں نیکیاں، خصوصاً حجاج کرام جو حرمین شریفین میں اللہ تعالیٰ کے لیے سرب و سجود آنسو بہا رہے ہیں، ان کے دعاؤں کے صدقے، ان کے سجود و صدقے اللہ پوری امت کو اتحاد اتفاق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، عزت و امن کا جینا امت مسلمہ کو نصیب فرمائے، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے کی صفات بہت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد وصحبہ اجمعین برحمتک۔